السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 مارچ 2024 کل کا فنانس ونگ کا اہم ترین نوٹیفیکیشن۔ اپریل میں ایک نہیں 2 تنخواہیں ملیں گی۔ 1 ماہ کی اضافی تنخواہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کرسچین اور جو ہندو کمیونٹی ہے ان کے لیے بھی بڑی خوشخبری۔ کیا پینشنرز کو بھی اضافی تنخواہ ملے گی، 1 ماہ کی اضافی پینشن ملے گی؟ اس سے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بڑی خوشخبری کہ کل ہم نے آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل شیئر کی تھی وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے کہ 1 رمضان سے صحت کارڈ بحال ہو رہے ہیں۔ تو بھائی اس کا باقاعدہ طور پہ اب اسٹیٹ لائف کا یہ اب نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے کہ 1 رمضان سے کے پی کے عوام کے لیے خوشخبری، جس میں سرکاری ملازمین اور پینشنرز بھی ہیں۔ تمام اسپتالوں میں 100% جو ہے وہ علاج فری ہوگا۔ زبردست خبر، اور بھی بڑے اچھے اقدامات کر رہے ہیں یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، اور جو ایک رشوت کے حوالے سے انہوں نے اعلان کیا ہے جی کہ نہ ہم کرپشن کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ اچھی خبر ہے۔ اور ایک یہ بھی بڑا زبردست کہ تمام سابق وزراء اعلیٰ سے مراعات واپس لے لی گئی ہیں۔ کسی کو شوق ہے تو اپنے خرچے سے سکیورٹی بھی رکھے اور عیاشی بھی کرے۔ جو جب تک کرسی پر ہے سب ملے گا، لیکن بعد میں زندگی بھر کے لیے عوام کے ٹیکس سے ادائیگی نہیں ہوگی۔ یہ ہم تو پہلے سے مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ تمام بیوروکریٹس کے لیے بھی ہونا چاہیے، تمام حکمرانوں کے لیے ہونا چاہیے۔ چند دن کے لیے آتے ہیں اور تا حیات مراعات لیتے ہیں، تو یہ زبردست ہے۔ اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو زبردست۔ اسی طرح اگر کے پی کے وزیر اعلیٰ جو وہ ہیں ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ، ان کی طرف سے بھی کچھ اچھے اقدامات ہو رہے ہیں، ہم سراہتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی بڑی انرجیٹک ہیں، متحرک ہیں، یہ زبردست اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت، اچھے اقدامات کریں گے، ہم تعریف کریں گے، اور اگر تشویشناک خبریں ہوں گی تو آپ کو بھی آگاہ رکھیں گے اور ان سے ریکویسٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا کام ہے آپ کو آگاہ رکھنا اور گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنا۔ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ بحال ہو سکتا ہے تو پنجاب دیگر صوبائی حکومتوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے اور اس سے محروم نہ رکھا جائے، اس کے لیے مختص کیا جائے رقم، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت صحت کا ہے۔ باقی یہ جو خبر تھی آج کی، اس سے متعلق آپ کو اہم ترین اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں، سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ بھی رہیں گے اور ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے۔ گرانٹ آف ایسٹر الاؤنس، ہولی الاؤنس، عید الاؤنس 1 month رننگ بیسک پے ٹو آل دا سرونگ کرسچین ہندو مسلم امپلائیز آف دا اتھارٹی آن اوکیزن آف ایسٹر، ہولی، عید الفطر۔ تو جو کرسچین کمیونٹی ہے اور ہندوؤں کو 14 مارچ کو یہ پے ملے گی، اور جو مسلمانوں کو عید الفطر سے پہلے جو 28، آپ کو پتہ ہے 2-3 دن پہلے تنخواہ آ جاتی ہے، تو 28 مارچ کو جو تنخواہ آئے گی اس کے ساتھ 1 ماہ کی رننگ بیسک بھی آپ کو اضافی ملے گی۔ یہ کون سے خوش قسمت ہیں؟ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے فنانس ونگ کا یہ نوٹیفیکیشن ہے، سی ڈی اے کے جو ملازمین ہیں، اور یہاں پہ بھی ایک بات قابل ذکر ہے کہ جو پینشنرز ہیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ریکویسٹ ہے کہ پینشنرز تو سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہیں، یہ پینشنرز کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ باقی اگر یہ ایک ادارہ کر سکتا ہے تو ملک بھر کے تمام محروم سرکاری ملازمین کیوں نہیں؟ کل یہی تو بات رحمان علی باجوہ صاحب نے کہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھار لے کے سرکاری ملازمین کو تنخواہ دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو مسئلہ ہے کہ کچھ بیچارے سرکاری ملازمین جو ہیں، پینشنرز جو ہیں، جو اپنی رقم ہے اس کے لیے ترلے کر رہے ہیں۔ بین الفنڈ گروپ انشورنس کی رقم کی ادائیگی نہیں ہو رہی، اپنی کٹائی ہوئی رقم ہے ان کی، اور یہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں یہ رقم کی واپسی ہو رہی ہے، جبکہ وفاق میں، سندھ میں اور بلوچستان پنجاب میں یہ مسئلہ جوں کا توں ہے۔ کورٹ کے فیصلے بھی ہیں، اور لوگوں کو اضافی تنخواہ تو دور کی بات، جو منتھلی تنخواہ ہے اس کو بھی لینے کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ تنخواہوں کی بندش کے باعث سی ایچ کیو کے ملازمین تشویش کا شکار۔ کوئٹہ ایکشن کمیٹی، یہ چلڈرن ہسپتال کوئٹہ کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہ نہیں مل رہی، ریلوے کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بند ہیں۔ تو یہ زیادتی ہے کہ کسی کو ڈبل تنخواہ ملے اور کسی کو جو ان کی منتھلی تنخواہ ہے وہ بھی نہ ملے۔ یہ ہے تنخواہوں میں تفریق۔ اور سب سے پہلے جو پینشن ریفارمز لائی جا رہی ہیں، تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ضروری ہے۔ کسی کو 4 گنا زیادہ تنخواہ ایک اسکیل میں رہنے والے کو، اور پتہ نہیں بونس جون میں بونس، جولائی میں بونس، ڈبل تنخواہیں، محروم ملازمین کو اور زیادہ محروم کیا جا رہا ہے۔ جب ٹیکس لگتا ہے سب کے اوپر برابر لگتا ہے۔
کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ جو ڈبل تنخواہ لے رہے ہیں، ٹرپل تنخواہ لے رہے ہیں، بونس لے رہے ہیں، ان کے اوپر ٹیکس ڈبل ہوگا. نہیں، ابھی ٹیکس کا اضافہ IMF مطالبہ کر رہا ہے، ٹیکس سب سے برابر لگے گا. مہنگائی کا شکار تمام ملازمین برابر ہیں. غریب عوام اور سرکاری ملازمین کا جینا محال ہو چکا ہے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کیسے گزرے گا، اور سفید پوش طبقے کا جینا مشکل ہو چکا ہے، جس کی حکمرانوں کو دور دور تک کوئی فکر نہیں. تو یہ ریکویسٹ ہے جی سرکاری ملازمین کی طرف سے، پینشنرز کی طرف سے، کہ جس طریقے سے یہ نوٹیفیکیشن کل آیا ہے، یہ تمام سرکاری ملازمین کے لیے اور پینشنرز کے لیے بھی ایک ریلیف کا اعلان کیا جائے. کم از کم تھوڑی سی خوشخبری تو مل جائے، تھوڑی سی خوشی تو مل جائے. جب ادارے اپنے طور پہ کر سکتے ہیں تو ایک وفاقی حکومت کی طرف سے اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے جو فنانس ڈویژن اس کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے کہ یہ تمام سرکاری ملازمین کے لیے ہے، نہ صرف کچھ اداروں کے لیے. اور پینشنرز میں پینشن کے اضافے سے متعلق ہم ریکویسٹ کرتے رہیں گے کہ سب سے محروم طبقہ اس وقت جو ہے وہ پینشنرز ہیں. پینشن جو ہے وہ خصوصاً جو AOY پینشنرز ہیں وہ اس وقت بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں. تو پینشن میں اضافہ یہ تمام ملک بھر کے جو پینشنرز کی ایسوسیشن ہے ان کا بھی مطالبہ ہے، اور ان شاء اللہ تعالی ہم بھی ہر ویڈیو میں یہ مطالبہ کرتے رہیں گے. رحمان علی باجوہ صاحب نے کل اپنی بات کی ہے، تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پینشنرز کے مسائل کو آپ مد نظر رکھیں. سب سے زیادہ مسائل پینشنرز کے ہیں. آپ نے باقی باتیں بڑی زبردست کی ہیں، آپ نے ہاؤس رینٹ کے حوالے سے بات کی ہے، میڈیکل الاؤنس کے حوالے سے بات کی ہے، کنوینس الاؤنس کی زبردست رحمان علی باجوہ صاحب کی ویڈیو کل میں نے شیئر کی ہے. انہوں نے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو تنخواہ ہم دے رہے ہیں یہ ہم ادھار لے کے دے رہے ہیں، تو ادھار لے کے آپ جو باقی کچھ ادارے ہیں جن کو ٹرپل فورتھ دے رہے ہیں، کم از کم ان کی تنخواہ کم کر دیں. اور یہ وزیر اعظم صاحب سے کل بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اور مجھے آج بھی میلز آئی ہیں اس سے متعلق کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو آرم فورسز کے سول جو سیکٹر ہے، حالانکہ وہ بھی فورسز کا حصہ ہیں، جو رینجرز ہے، FC ہے، تو ان کی تنخواہیں انہوں نے آرمی کے برابر کرنے کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی تو یہ معاملہ جوں کا توں ہے. تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے خود اعلان کیا تھا تو اس پہ عمل کروائیں. اور اس کے بعد جو کل آپ کا بیان آیا ہے، تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو مشکل زندگی گزار رہے ہیں وہ چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں، پینشنرز ہیں. تو بجٹ میں مد نظر رکھا جائے. پچھلا آپ نے اچھا ریلیف دیا تھا 35%، لیکن مہنگائی نے اس کو 35% کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا. تو سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، اور پینشنرز کی پینشن میں اس بجٹ میں تنخواہوں کے برابر اضافہ کیا جائے. اور یہ جو ایک عیدی کا اعلان کیا گیا ہے، یہ جو نوٹیفیکیشن ہے CDA کی طرف سے، اس طرح کا نوٹیفیکیشن ملک بھر کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے ہونا چاہیے. اگر آپ متفق ہیں تو کمنٹس میں بتائیں. ان شاء اللہ تعالی ہم آپ کی آواز بنتے رہیں گے. چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.